السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، رضائی بھائی، وفادار دوست، امیر طیبہ، کاشف الکرب، اسد اللہ و اسد الرسول، سید الشہداء، حضرت سیدنا ابو عمارہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم سپاہی، جلیل القدر سپہ سالار، صف اول کے مجاہد اور غزوہ بدر کے فاتح ہیں۔ قبائل عرب میں آپ کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے رئیس سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے مراسم رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ شروع سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت لگاؤ اور پیار تھا۔ کفار و مشرکین مکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیشہ خائف رہا کرتے تھے۔ اس لیے جب آپ جیسی معاشرتی جاہ و حشمت اور جرت و شجاعت والی شخصیت نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو مزید تقویت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہے۔ عمارہ بن ابی عمار سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میں جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہیں طاقت نہیں ہے کہ انہیں دیکھو۔ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا اپنے مقام پر بیٹھ جائیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کعبے میں اس لکڑی پر اترے جس پر مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑے رکھ دیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی نظر اٹھاؤ اور دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کے دونوں قدم مثل زمرد کے سبز تھے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جرت و بہادری کی ہمیشہ تعریف فرمایا کرتے تھے۔ ماہ شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں صحابہ کرام کی تعداد 700 اور دشمن 3000 تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے پر 50 تیر اندازوں کو ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس پر درے والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے درہ خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھوڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کیا، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محو پیکار تھے۔ ارطاح بن شرحبیل کو قتل کرنے کے بعد سبا بن عبد العزیٰ غبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکار کر کہا ام انمار کے بیٹے کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا 2 ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی۔ چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ ابو نیار کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا اگر تم جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں غلامی سے نجات مل جائے گی۔ جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔
مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندا کو وحشی نظر آتا تو وہ اس سے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زیرہ نہیں پہنتے تھے۔ سبا بن عبد العزیٰ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندا نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور اس نے فی البدی اشعار کہے، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر یعنی حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندا بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندا بنت اثاثہ بن عباد رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا، جن کا ذکر ابن حشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر یہ ہے، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تو بدر میں بھی ذلیل اور رسوا ہوئی، اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی تیرا مقدر ہے، اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعہ میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی اور شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی اور عزیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی ناش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی ناش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم اور رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق ہے۔ امام ابن کثیر اور امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی شان نزول اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلح سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسلح ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ باول کتے کا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل امین علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد رسول ہی لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ نعش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے۔ میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، یعنی میں جاہلیت کے طور طریقوں سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ منورہ چلی گئیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا تھا، اپنے ماموں کو ان چادروں میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔